سرمایہ اہل سنت، ثبوت اہل سنت، وقار خلف، افتخار سلف، حضرت علامہ مولانا الحافظ کوکب نورانی اکاڑوی دامت برکاتہ العالیہ، اللہ پاک آپ کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا سایہ اہل سنت و جماعت کے سر پر تا قیام قیامت آباد فرمائے۔ بلا تاخیر آپ کے بیان سے ہم معزوز ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آنکھوں تو ضرور اٹھائیں گا، نعرہ رسالت۔ یہ تھوڑا سا راستہ کے لیے وقت کوئی مسئلہ۔ سائنس کہتی ہے بجلی انسان کی بنائی ہوئی برق 1 سیکنڈ میں 1,86,284 میل سفر کرتی ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی بجلی کلومیٹر میں بنائیں گے تو 150، وہ اس سے آپ اس کو لگا لیجئے گا، ضرب دے کے آپ کے پاس جواب آ جائے گا۔ 1,86,284 میل یہ انسان کی بنائی ہوئی برق کی رفتار ہے، تو اللہ نے تو براق بھیجا تھا۔ اور حدیث میں ہے وہ منتہائے نظر، جہاں اس کی نظر کی انتہا وہاں اس کا پہلا قدم۔ یہ رفتار میں آپ کو براق کی بتا رہا ہوں، نبی کی نہیں بتا رہا۔ یار اچھا اور سنو، سائیوال والوں، باہر نکل کر دن کے وقت جب اوپر دیکھتے ہو سورج نظر آتا ہے یا نہیں؟ اچھا سب کو نہیں آتا، کوئی بات نہیں، جن کو آتا ہے انہوں نے بتا دیا۔ نظر آتا ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ اور شاید آپ کو معلوم ہو 1 سیکنڈ کے 1 خرب ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ سائنس نے 1 سیکنڈ کے 1 خرب ٹکڑے کر دیے ہیں۔ جب 1 سیکنڈ کے 1 خرب 1 ٹریلین پیسز کر دیے ہیں تو پھر منٹ کی کتنی ہوگی اور گھنٹے کی اور پھر دن کی بات۔ سنیں، جو سائنس کو مانتے ہیں وہ ذرا دھیان سے سنیں۔ میں نے سورج کو دیکھا، سورج سامنے، سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ سائنس کہتی ہے، جنرل سائنس میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، جب تم کوئی چیز دیکھتے ہو تمہاری آنکھ سے نور نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، جس چیز کو دیکھ رہے ہو اس سے جا کے ٹکراتا ہے، پھر ٹکرا کر واپس جب تمہاری آنکھ میں آتا ہے تب تمہیں وہ چیز نظر آتی ہے۔ یہ جنرل سائنس طے شدہ ان کی بات سائنس کی۔ اب میں نے سورج کو دیکھا، میں نے سائنس سے پوچھا سورج کتنی دور ہے؟ انہوں نے کہا 9,30,00,000 میل کے فاصلے پہ ہے۔ میری آنکھ سے نور نکلا، 9,30,00,000 میل گیا، سورج سے ٹکرایا، 9,30,00,000 میل واپس آیا، 18,60,00,000 میل کا سفر میری آنکھ کے نور نے کیا، سیکنڈ نہیں لگا۔ مگر جب میری آنکھ کے نور کی اتنی رفتار ہے تو جس کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا اس کی رفتار کتنی ہو۔ عقلیں عاجز ہیں۔ علامہ اقبال جیسا شخص بھی کہتا ہے عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ۔ جب نبی کی بات آئے عقل کو قربان کر دو، ارے یہ عقل تو 7ویں درد کے بعد ہانپنے لگ جاتی ہے، میرے نبی کے مقام کی تو جبریل کو خبر نہیں ہے۔ کوئی جان سکتا نہ حلیم بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون و چڑھا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ لوگوں نے حضرت علیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا تو اپنے جیسا سمجھ لیا۔ ارے دیکھنے والے، تو نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، اگر وہ حضرت علیمہ
کی بکریوں کے پیچھے چلے تو معراج کی رات نبیوں کے امام بھی تو بنے۔ اگر تجھے وہ مکہ میں چلتے ہوئے نظر آئے ہیں تو دیکھ وہ عرش پر بھی تو چلے۔ میرے نبی کی شان کو کوئی پا سکتا؟ اعتراض کرنے والوں، آپ نے اتنی بات سن لی، میں نے رفتار بتائی۔ چلو میں نے آپ سے پوچھا تھا گھڑی، آپ نے بتایا پہلی ہوئی ہے گھڑی، بنی ہے کوارٹز گھڑیاں۔ یہ گھڑی ایک جسم ہے اور اس میں جو سیل ہے وہ اس گھڑی کی جان ہے۔ اگر میں وہ نکال دوں گھڑی چلے گی؟ پوچھ رہا ہوں، عدیل بیٹا آگے آ جاؤ۔ اگر کوئی دنیا میں موجود شخص بغیر بیٹری کے گھڑی چلاتا ہے تو ذرا چلا کے دکھائے۔ یہ جان نکال دی، گھڑی کہاں رک جائے گی؟ جو ٹائم ہے اس پر رک جائے گی۔ 10 سال کے بعد میں سیل ڈالوں تو کہاں سے چلے گی؟ وہیں سے چلے گی جہاں رکی۔ پتہ چلا جسم بغیر جان کے حرکت، پکی بات، بدلو گے تو نہیں؟ ادھر کی ہوا چلے ادھر کا فتویٰ، ادھر کی ہوا چلے ادھر کا فتویٰ، ایسا تو نہیں کرو گے؟ پکی بات ہے۔ آپ نے بتا دیا جسم بغیر جان کے حرکت نہیں کرتا، جان نکل جائے رک جاتا ہے، دوبارہ جان آئے وہیں سے چلتا ہے جہاں سلسلہ رکا۔ بلا تشبیہ یہ پوری کائنات ایک جسم کی طرح ہے، اس کی جان پیارے مصطفیٰ ہے۔ جب اس کائنات سے نکلے ساری کائنات رک گئی، کیونکہ جسم ہے مگر جان نہیں۔ جان نکلی جسم رک گیا، حضور سیر کرتے رہے جتنا مرضی ٹائم لگا، جب واپس آئے جان واپس آئی، کنڈی کی حرکت وہیں سے شروع ہوئی جہاں رکی تھی، پانی وہیں سے چلا جہاں رکا تھا، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم۔ یہ نبوت کی رفتار کی بات نہیں، یہ صرف یہ بتا رہا ہوں اللہ نے ملنا تھا، اللہ نے پوری کائنات کو روک دیا۔ میرے محبوب کی ملاقات ہے، کوئی چون چرا کی بھی آواز، کوئی حرکت نہ کرے۔ ایک صاحب نے کہا مولانا صاحب آپ کہتے ہو اللہ ہر جگہ ہے، تو پھر اللہ نے وہاں کیوں بلایا؟ میں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے، جس نے بلایا اس سے پوچھ۔ رب نے بلایا نا، رب سے پوچھ۔ تو اپنے محبوب کو جہاں چاہے بلا لے، رب نہیں بلا سکتا؟ اب پڑھو اعلیٰ حضرت کا شعر اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہی لامکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ حضرت مکان کے بغیر مکین ہوتا ہے؟ مکین کہتے ہی مکان کو رہنے، مکان میں رہنے والے۔ وہی لامکان کے، لامکان جہاں مکان ہے ہی نہیں وہاں کے مکین۔ لوگوں کو جانے پہ تعجب ہے کہ وہ بشر ہو کے عرش پہ کیسے چلے گئے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی وہ لامکان میں رہنے والا 63 برس یہاں کیسے گزار گیا۔ تمہیں جانے پہ تعجب ہے، مجھے آنے پہ تعجب ہے۔ وہی لامکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ جس طرح چھیڑ بیٹھا ہوں نا پوری رات گزر جائے گی، بیان پورا نہیں ہوگا۔ ابھی تو میں نے 2 الفاظ پڑھے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، آگے تو پڑھا ہی نہیں ہے ابھی۔ پاک ہے وہ جو لے گیا، قرائے نار سے کیسے گزرے، قرائے زمریر سے گزرے، اور لے جانے والا رب ہے، اس نے پوری کائنات کو روک دیا۔ اب تعجب کس بات کا؟ آپ کے ہاں صدر صاحب
کوئی وزیر خاص آ جائے دوسرے ملک کا مہمان، کرفیو لگا دیتے ہیں۔ لاہور میں چائنا کے آئے تھے نا، پورے لاہور شہر میں کرفیو کے 2 دن انہوں نے رہنا، کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ اور تمہارا کوئی وزیر خاص آ جائے، تم پورے شہر کو بند کر دو۔ رب نے جس کی خاطر کائنات بنائی اس حبیب کو بلایا، پوری کائنات بند کر دی۔ پروٹوکول ہے، مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ نبی گئے اور آئے، وقت نہیں لگا۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے باتیں، وہ گئے اور آئے، وقت لگا۔ کیوں نہیں لگا؟ کہ یہ ہماری عقلوں میں باتیں ہیں، اس کی قدرت بہت اعلیٰ ہے۔ آگے چلے گئے، بشر ہو کر عرش پر کیسے چلے گئے؟ لے جانے والا لے جا رہا ہے، بشری شکل میں آئے ہیں، بشریت ان کی حقیقت نہیں ہے۔ میرے نبی کی حقیقت بشریت اونچی۔ جو نہیں مانتے منواؤں گا، اسی لیے سننا چاہتا ہوں، پتہ لگ جائے سارے مانتے ہیں یا نہیں۔ بشریت میرے نبی کی حقیقت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا، کیا کہا؟ ما ھذا بشر، یہ بشر اتنا سونا، اتنا خوبصورت، یہ بشر۔ کہتے ہیں دنیا میں 10 حصے حسن کے، 9 حصے اللہ نے دیے یوسف علیہ السلام کو، 1 حصہ ساری دنیا کو۔ لوگوں میں کہاوت مشہور ہے، میں نے کہا بہت اچھا، مگر یہ بتاؤ یہ 10 حصے کس کے حسن کے ہیں؟ یہ میرے نبی کے حسن کے 10 حصے ہیں۔ اب حسن مصطفیٰ پہ لے جاؤں، ساری تقریر ادھر چلی جائے۔ اچھا، یہاں جتنے علماء اساتذہ بیٹھے ان سے پوچھو، ایک مسئلہ ہے، نماز میں امام کون بنے؟ یہ فقہ میں ہمارے باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ 10 آدمی ہیں، ان 10 میں سے امام کس کو بنائیں؟ تو دیکھو کہ 10 کے 10 میں سے قراءت کس کی اچھی ہے، کون اچھی آواز میں قراءت کرتا ہے۔ اگر وہ 10 کے 10 سارے ایک جیسے ہوں، پھر دیکھو کہ ان میں قرآن زیادہ کس کو یاد ہے۔ اگر اس میں بھی سب برابر ہو تو دیکھو علم میں کون زیادہ ہے۔ اگر اس میں بھی برابر ہو تو دیکھو خوبصورت کون زیادہ ہے۔ یہ مسئلہ پڑھایا جاتا ہے۔ 1.25 لاکھ کم و بیش نبی موجود ہیں، مسجد اقصی میں حضرت یوسف بھی موجود ہیں۔ مگر جبریل میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کے آگے کرتے، امام الانبیاء۔ ظہوری صاحب جھوم اٹھے اور کہتے ہیں یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر یوں تو سارے یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ پتہ چلا میرے نبی جیسا، اونچی کہیے گا تو پھر اعلیٰ حضرت کو سلام کرو۔ سچ کہتے ہیں سب سے اولا اعلیٰ، سبحان اللہ، سب سے اولا اعلیٰ۔ میرے استاد محترم شیخ القرآن شیخ الاسلام حضرت مولانا غلام علی صاحب اشرفی اکاڑوی فرماتے تھے یہ نعت ہم نے قبر میں بھی پڑھنی ہے، حشر میں بھی پڑھنی ہے۔ سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جس مرد کامل کو دیکھ رہا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو سنی فوراً کہے گا میں کہتا تھا سب سے اولا
आला प्यारे को कहते हैं, आला अच्छे को कहते हैं। 6 समते हैं, 6 ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, सारी कायनात छान पटक के देख लो, एक एक से पूछ लो, फिर आके मेरा नबी देख लो, तुम भी कहोगे सबसे औला आला, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ने बेहबीबी ही नहीं फरमाया, बेनबी की ही नहीं फरमाया, बेरसूली ही नहीं फरमाया, क्योंकि ये मेराज मेरे नबी की शान अबदियत की मेराज है। नबूवत की मेराज तो बहुत आगे। हुजूर कब से इबादत कर रहे हैं? जब से हैं, और वो सारी कायनात से पहले। तो हुजूर ने अल्लाह के लिए तवाज़ो बहुत ज्यादा की, आजिज़ी बंदगी बहुत ज्यादा की, अल्लाह ने ऊंचा भी सबसे ज्यादा किया। कितना ऊंचा किया, कितना ऊंचा। हुजूर जा रहे हैं, पहला आसमान आ गया, नहीं आगे जा रहे, दूसरा नहीं आगे जा रहे। अक्ल अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। आला हज़रत फरमाते हो अर्श की अक्ल भी दंग, वो आसमान चकरा रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, अभी भी बस नहीं, कोई हद है उनके उरूज की। आगे बैतुल मामूर नहीं जी, आगे सिदरा, सिदरा के बाद इजाबात अजमत, कितना फासला, कोई खत्म ही नहीं हो रही है बात, कोई हद है उनके उरूज की। कितने ऊंचे, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, है उस ऊंचे से ऊंचा मेरे नबी जैसा, बेअब्दी ही जिस्म और रूह के साथ। कहते हैं जी, हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने मेराज की रात नबी को बिस्तर से गायब नहीं पाया। एक साहब ने दलील में अपने तौर पर ये रिवायत पेश की। हजरत आयशा फरमाती है मेराज की रात नबी बिस्तर से गायब नहीं हुए। मैंने कहा सुन, हदीस पढ़ी है, जानता है हदीस को परखना जानता है? कहने का क्या मतलब? मैंने कहा हजरत आयशा का निकाह कब हुआ और रुखसती कब हुई? मेराज मक्के का वाक़या, हजरत आयशा घर में आई हुजूर के मदीने में, किसकी बात कर रहा है? मैंने कहा उखाड़ भी हूँ, छेड़ नहीं, वरना छोड़ूंगा नहीं। और जी हजरत आयशा कहती हैं अल्लाह को नहीं। मैंने कहा ला तुदरिकुहुल अब्सार, उन्होंने आगे से पढ़ा, इदराक के माने पूरा पूरा घेर लेना। मैं समझाऊंगा, इनकी बात नहीं करता, बाबा जी की बात करता हूँ। बाबा जी सर से लेकर पांव तक मेरी आंख को नजर आ रहे हैं या नहीं? पूछ रहा हूँ, कहाँ से शुरू हो रहे हैं कहाँ तक है, नजर आ रहा है ना? इसको कहते हैं पूरा पूरा घेर लेना। इदराक, कोई आंख अल्लाह को घेर सकती। हजरत आयशा का मतलब भी ये है कि कोई आंख अल्लाह का इदराक नहीं कर सकती। हम रोयत मानते हैं, इदराक नहीं मानते हैं। दीदार और चीज है, पूरा पूरा घेर लेना। बात को समझो। नहीं नहीं, अकीदा हो इमाम अहमद बिन हम्बल जैसा। किसी ने पूछ लिया हजरत इमाम से क्या क्या नबी पाक ने अल्लाह को देखा? फरमाया देखा 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 जब तक सांस टूट नहीं गया यही कहते रहे देखा। तुम्हें शक है ना, इसलिए कि तुम्हें कुछ नजर आता होता तो इनकार न करते।
صحابہ دیکھ رہے ہیں. حضرت ابو بکر خبر کون دے رہا ہے؟ ابو جہل. تمہارے یار کہہ رہے ہیں وہ راتوں رات مسجد اقصیٰ وہاں سے آسمانوں پہ گئے اور آ بھی گئے. ارے جاتے ہوئے 1 مہینہ لگے, پیدل جائے واپس آئے تو 1 مہینہ لگے. وہ کہتے ہیں میں راتوں رات گیا اور ہو کے بھی آ گیا. حضور نے حضرت ابو بکر نے فرمایا کس نے کہا یہ؟ ابو جہل نے کہا تمہارے یار کہہ رہے ہیں. ان کا وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں. اور جبریل سدرہ سے پلک جھپکنے سے پہلے آ جاتا ہے. نبی تو بڑی شان والے ہیں. آسمان سے خطاب مل گیا الصدیق, نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر. سمجھ آئی بات؟ صدیق اکبر رضی اللہ. خطاب ملا, ماننے والوں کو ملتا, دوسروں کو ملتا ویلے ہی اندر سے باہر سے خالی. اپر چیمبر از ایمٹی. یہ اوپر والا خانہ ان کا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. یہ گھٹاتے گھٹاتے خود گھٹ جائیں گے, اور جو بیان کرتے ہیں اللہ نبی کے صدقے ان کو بڑھائے گا. بابے دا جنازہ دیکھ کے بھی علی مت نہیں آئی. صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ, سیر کرائی لیلن. تنوین ہے, یہ تنوین بتا رہی ہے پوری رات کا واقعہ. میں برانچ لائنیں چھوڑ رہا ہوں, مکس پلیٹ جہاں جہاں ہو رہی ہے بیچ میں بات کر رہا ہوں, آگے چلے. لیلن, راتوں رات, کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یا مسجد اقصیٰ کی طرف. اتنے واقعے کا منکر مسلمان نہیں, کیونکہ یہ بیان قرآن میں آیا ہے. جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان, جو آگے کے سفر کا انکار کرے وہ گمراہ. کیوں کہ حدیثیں ہیں, متواترہ ہیں, مشہورہ ہیں, مصدقہ ہیں, متفقہ ہیں. اس کے باوجود جو انکار کرے وہ گمراہ ہے. ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کافر, لیکن جو اتنے حصے کا منکر ہے وہ چونکہ قرآن کا منکر لہذا مسلمان نہیں. اقصیٰ کے ایک معنی دور کی جگہ, ایک معنی. تو اب معنی یہ ہوگا وہاں تک گئے جہاں وہاں کہاں ہی ختم ہو گیا. جہاں وہاں کہاں ہی ختم ہو گیا, وہاں گئے جہاں کا کوئی ہم بتا سکتے نہیں. کیونکہ ساری کائنات عرش کے نیچے, عرش کے اوپر لا مکان. اس کو لا مکان کہتے ہی اس لیے کہ وہاں کوئی مکان نہیں. تو پتہ چلا میرا نبی آکسیجن کے بغیر رہ سکتا ہے. کوئی اپولو نہیں ہے, کوئی خاص لباس نہیں ہے, کوئی آکسیجن سلنڈر نہیں ہے. تو نبی سب, بلکہ مختصر جملہ کہوں, میرا نبی صرف رب کا محتاج ہے, باقی سب میرے نبی کے محتاج ہیں. ٹھیک, آگے چلیں. حضور نے خود سفر نامہ بیان کیا, خود سنا رہے ہیں. متعدد 40-45 صحابہ صحابیات کی روایات پوری کتابوں میں موجود. بڑی لمبی حدیث. حضور نے سارا سفر, ہم چلے, کیا کیا ہوا, مدینہ آیا, مدین آیا, بیت اللحم آیا. فرمایا مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. ہمارا گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے, ہم نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں.
قبر میں کھڑے ہوئے. اب یصلی کا معنی یا تو نماز کرو گے یا درود و سلام کرو گے. یا کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے تھے یا پھر کھڑے ہو کر. ہم ہاتھ باندھ کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو جب ہم سلام پڑھتے ہیں اس وقت بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم نے وہ کام کیا جو اللہ کے لیے کرنا تھا, تم نے نبی کے لیے کیا, لہذا چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ شرک. اسی طرح لگاتے ہیں ہاتھ باندھ کے سلام. میں نے کہا وہ تو تم بھی پڑھتے ہو. میں نے کہا وہ تو تم بھی پڑھتے ہو. میں نے نہیں ہم نہیں پڑھتے. میں نے کہا پڑھتے ہو. بالکل نہیں پڑھتے. میں نے کہا پڑھتے ہو. کہنے لگے کب؟ میں نے کہا نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ ہاتھ باندھے ہوتے ہیں یا نہیں؟ کھڑے ہوتے ہو یا نہیں؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت. یہ درود و سلام نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہاتھ باندھے ہوئے یا نہیں؟ کھڑے ہوئے ہو یا نہیں؟ تم پڑھ لو تو جائز, ہم پڑھیں تو ناجائز یہ ہو سکتا. بات سمجھ میں آئی؟ صرف اشارے کر رہا ہوں. ان کے نصیب میں محبت ادب نہیں. حضور نے سارا سفر نامہ بیان کیا, خاص طور پر حضرت موسیٰ کا ذکر کرنے کا. کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام تقریباً 2000 سال پہلے, میری پیدائش سے پہلے وفات پا چکے, آج بھی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. جان لینا اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے, اندازہ کر لینا حبیب اللہ کی کتنی شان ہے. میں نے پورا واقعہ تو سنانا نہیں ہے, وہ سناؤں تو بہت ٹائم لگے. میں نے صرف آپ کو جھلکیاں بتائی. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ, جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. کیا رکھی ہیں؟ مجھے سب کی آواز چاہیے. کیوں کہلوایا؟ توجہ کریں. کتاب کا نام بیان القرآن. لکھنے والے تھانہ بھون کے سب سے بڑے مفتی جناب اشرف علی تھانوی. ناراض نہ ہو, مجھے کمیشن دیا کرو. تمہاری کتاب کی بھی شہرت کر رہا ہوں, تمہارے مفتی کی بھی شہرت کر رہا ہوں. کہتے ہیں ہمارے حوالے دیتا ہے, تو پھر لکھا کیوں تھا؟ اور لکھ دیا تھا تو چھاپا کیوں تھا؟ اور اگر چھاپ ہی لیا تھا تو بیچا کیوں تھا؟ اگر تھانوی لکھے اوکاڑوی پڑھ لے تو پھر خبر تو لے گا نا. اس میں لکھا ہوا ہے, تمہارے نے لکھا ہے کہ برکتوں سے مراد نبیوں کی قبریں ہیں. ہزاروں انبیاء دفن ہے مسجد اقصی کے گرد. اللہ ان کو فرما رہا بارکنا, ہم نے برکتیں رکھی ہیں. تو اللہ والوں کے مزارات کو غلط نہ کہو, خود اللہ فرما رہا ہے برکتیں ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وجعلنی مبارکن اینما کنتو. یہ اینما کنتو کسی دن ان کو استادوں کو کہنا آپ کو سمجھائے. جہاں بھی میں ہوں, جہاں بھی میں رہوں, میں زمین پر ہوں تو برکت والا, ہوا میں ہوں تو برکت والا, آسمان میں ہوں برکت والا, گھر میں ہوں برکت والا, سفر میں ہوں برکت والا. تو جتھے بابا فرید بہ جائے, جتھے داتا حجویری بہ جائے, برکت والے ہیں یا نہیں؟ برکت والا جہاں بیٹھے گا وہاں بھی برکت ہو جائے گی. ہم جائیں گے برکت والی جگہ, برکت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ فرماتا ہے جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. کیوں لے گیا اپنے حبیب کو؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, تاکہ اپنے اس عبد مقدس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. من کا لفظ ہے لِنُرِيَهُ من, اور من بعض کے لیے ہوتا ہے, تمام نہیں, کچھ وہ نشانیاں جن کا تعلق دیکھنے سے. محبوب تیرے لیے کائنات بنائی ہے, معراج کی رات آ کے دیکھ جا کیا کیا بنایا ہے. اللہ نے سیر کرائی. کس نے سیر کرائی؟ اللہ نے سیر کرائی.
اپنے حبیب کو، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ہر کسی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، پر میرے سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، معراج کا واقعہ آپ کو میں نے صرف کچھ جھلکیاں، پورا واقعہ میں نے معراج کی شب بیان کیا تھا، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، سن لینا۔ نماز پڑھائی حضور نے مسجد اقصیٰ میں۔ ایک سوال کرنے لگا ہوں آپ سے، سوچ کے جواب دینا ہے۔ حضرت صاحب بیٹھے ہیں، کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، جتنے لوگ سن دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، عبدالستار صاحب کا پورا خاندان باہر امریکہ میں بیٹھا دیکھ رہا ہے، سارے دیکھ رہے ہیں۔ سوال میرا آپ ساتھ، 2 منٹ کے لیے آپ بن جاؤ مفتی، میں بنتا ہوں سائل سوال کرنے والا، آپ نے صرف 2 منٹ کے لیے صبح جا کے یہ نہیں کہنا کہ ہم سارے مفتی ہو گئے۔ سوال میرا ہے، مفتی بن کے آپ جواب دو۔ نماز جنازہ میں میت آگے زندہ پیچھے، ٹھیک ہے؟ اونچی مفتی ہو بولو تو صحیح۔ میت آگے زندہ، میت پیچھے رکھ دو، زندہ آگے، نماز ہو جائے گی۔ کتنے اچھے مفتی ہیں آپ کے شہر کے لوگ، دیر نہیں لگائی فوراً جواب۔ نہیں کہ جی میں ذرا دیکھ لوں، بتاؤں گا، تحقیق کر لوں۔ آپ اپنے جواب پہ قائم رہو گے کہ اگر میت پیچھے، مردہ پیچھے اور زندہ آگے نماز، کیونکہ مردوں کی امامت، اونچی کہیں، ہاتھ جوڑتا ہوں ذرا اونچی کہہ دو، نہیں ہوتی، کیوں کہلوا رہا ہوں آپ کو یاد ہو جائے، مردوں کی امامت، میرے نبی نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی، پیچھے وہ کھڑے ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے۔ نماز پڑھا کر پوری ملت کو پیغام، قیامت تک کے لیے پیغام، مردوں کی امامت نہیں ہوتی، یہ سارے زندہ ہیں، یہ سارے، تو ان کا امام بھی زندہ۔ اچھا، وہ نبیوں کی روحیں نہیں آئی تھی، سارے نبی جسم کے ساتھ آئے تھے، سارے نبی اپنے جسم کے ساتھ۔ اچھا جی، جلسہ کرنا تھا عبدالستار صاحب نے، وہاں سے پیغام دیا حضرت صاحب کو بھی، ان کو بھی، ان کو بھی، ان کو بھی جلسہ کرنا ہے۔ ان سب نے کہا جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ فلیکس بن رہے ہیں، اشتہار چھپ رہے ہیں، ٹی وی پہ جناب خبر چل رہی ہے، آپ سب کو پتا ہے فلاں تاریخ، فلاں جگہ، فلاں وقت پہ جلسہ ہوگا، آپ سارے آئے۔ معراج کی رات سارے نبی جمع ہوئے تھے، کوئی جلسے کا اعلان ہوا تھا؟ پوچھ رہا ہوں۔ فلیکس لگے تھے، ٹکر چلے تھے، واٹس ایپ، ایس ایم ایس، ایمو، کوئی بپ وغیرہ، کوئی پیغام نہیں، کیوں؟ نبی باخبر ہوتے، نبی میں نے کہا نا یہ معراج سنو سمجھو تو صحیح ہے، معراج کو ہی سمجھ لو گے میرے نبی کا خاص معجزہ ہے، تمہیں سمجھ آ جائے گی وہ نبی ہے کیا۔ ہم ان کو جانیں نہیں، پوری طرح جان سکتے بھی نہیں، جتنا جانتے، کیونکہ معراج شریف میں کیا ہوا، نماز کے بعد جلسہ ہوا تھا، مسجد اقصیٰ میں کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ میں نے اپنی طرف سے اس جلسے کا ایک نام رکھا ہے، کسی کو پسند ہو تو ٹھیک، نہیں پسند ہو تو مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں نے اس جلسے کا نام عظمت مصطفیٰ کانفرنس رکھ دیا ہے۔